الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کوثر بتی ہیں اسلام آباد سے۔ رمضان المبارک میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن حضرت جی اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معاشرے میں بہت سی برائیاں بھی جوں کی تو رہتی ہیں۔ شیاطین تو قید ہیں، پھر وہ برائیاں لوگوں سے کون کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اور میرے سوال کرنے والے عزیزہ نے بھی یہ سن تو رکھا ہوگا، ایک اصطلاح ہے فنا فی اللہ۔ جی بالکل۔ کچھ لوگ اللہ کی ذات، اس کی مرضیات، اس کی رضا میں اپنے آپ کو فنا وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح کچھ لوگ فنا فی شیطان ہو جاتے ہیں، اچھا، وہی کرتے ہیں جو شیطان کہتا ہے، بلکہ وہ خود مجسم شیطان بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے شیاطین الجن والانس، شیطان جنوں میں سے تو ہیں ہی، انسانوں میں سے بھی لوگ شیطان بن جاتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اب جو قید ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں شیاطین الجن، ابلیس کی اولاد یا جنوں میں سے جو شیطان کے ساتھ مل گیا، انہیں تو برائی سے روک دیا جاتا۔ جو شیطان انسانوں میں سے انہیں قید نہیں کیا جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو رمضان میں بے حیائی، برائی، دہشت گردی، ظلم، ستم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ سارا وہ شیطان کر رہے ہیں جو انسانوں میں سے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں بجائے کم کرنے کے، تو یہ انہی کی مطلب ہے انسانوں سے جو شیطان ہے انہیں تو کوئی قید نہیں کرتا، وہ اپنی شیطنت کرتے رہتے۔ پروفیسر ماجد حسین اوان ہے گجرانوالہ سے۔ حضرت جی روزہ قبول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اس کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے ڈر لگنے لگے اور اللہ کی اطاعت سے خوشی ہو، اور یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ پل جب اپنے کردار سے، اپنی سوچ سے، اپنے افکار سے پتہ چل جاتا۔ صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ سب سے پہلا احتساب تو آپ خود ہی اپنا کرتے ہیں نا۔ آپ ہی کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں۔ بے شک، بے تو شک۔ اگر اس میں آپ کے کردار میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے تو یہ عبادات کی قبولیت کی دلیل ہے۔ بالکل صحیح۔ نہیں آ رہی تو کوئی مسنگ لنک ہے، آپ عبادت کر نہیں رہے، دکھاوا کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، صحیح، آپ کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی طیب عباس ہیں چکوال سے، بڑا عجیب سا سوال ہے۔ میں کئی دفعہ میں نے سوچا کہ اس سوال کو شامل کروں، پھر سوچا نہ کروں، پھر سوچا کروں، میں نے کر دیا شامل۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بڑی مزیدار بات ہے، لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ اس وقت کیا نہیں کر رہا، ظاہر ہے کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو ایک بسیط کائنات ہے، ذرا ذرا سے سیلوں سے جڑ کر ان گنت پانیوں کے سمندر جو ہیں، یہ کیا ہیں؟ صحیح بات، ذرات ہیں سارے، ذرات ہیں نا، سارے سیل ہیں نا، سارے مختلف نسبت سے ملے، کہیں پانی بن گئے، کہیں بادل بن گئے، کہیں سورج بن گئے، کہیں چاند بن گئے۔ کائنات میں کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بندے کے وجود میں 10 کھرب سیل ہیں، اللہ مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا کی آبادی 6 کھرب ہے،
میں اور آپ ایک ایک فرد 10-10 کھر آبادی کا ملک ہے. صحیح بات. اس میں کیا نہیں ہو رہا؟ اللہ اکبر. کتنے بیمار، کتنے صحت مند، کتنے مر گئے، کتنے نئے پیدا ہو گئے. اب آپ اس طرح تجزیہ کرنے لگیں تو ایک ایک درخت میں، ایک ایک پتی، ایک ایک پھول میں، ایک ایک ذرے میں کتنے کتنے سیل، کتنا وسیع نظام کائنات، کتنا پھر آخرت، پھر کہاں کہاں. تو اللہ کیا نہیں کر رہا، کہاں نہیں کر رہا؟ کہیں کوئی کمی نظر آتی؟ کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں. تو سب کچھ کر رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا وہ ہے، سب کچھ کر رہا کرتا ہے، ہے. ہمہ وقت کر رہا. حضرت جی ایک اور سوال ہے، اس میں انہوں نے نام نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں کہ جی 2 گروپوں میں زمین کی وجہ سے لڑائی ہو جائے تو اس کو ختم کرنے اور دونوں فیملیوں میں محبت پیدا کرنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں. وظیفوں سے یہ کام ہوتے تو یہ جو عامل اور وظیفے بتانے والے لوگ ہیں ان کی ساری مشکلیں خود حل ہو چکی ہوتی. صحیح. یہ وظیفے ایک دھوکہ ہے اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھنے کا. یہ عملاً کرنے کے کام ہے. ان سے پیار سے بات کریں، انہیں سمجھائیں جس کا جو حق ہے وہ لے لے، دوسرے کا حق نہ چھینے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اپنے اپنے حق پہ آ جائیں تو صلح ہو جائے گی. مطلب اگر دونوں فریقین سمجھیں اور اپنے معاملات کو، اپنے حق کو، جتنا حق بنتا ہے اتنا لیں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. جھگڑے کو نہیں. جھگڑا تو اس بات کو ہوتا ہے، ایک کہتا ہے یہ میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے میرا حق ہے. بالکل صحیح تو ہے. بھائی کسی تیسرے سے فیصلہ کرا لو کس کا حق ہے. جس کا جو حق بنتا ہے اسے دے دو، یہی وظیفہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی عدیل احمد ہے اسلام آباد سے، یہ لکھتے ہیں کہ میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ اگر اولاد کوئی برا کام کرتی ہے تو اس کا گناہ اس کے والدین کو بھی ہوتا ہے، اور اس ضمن میں کوئی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جو مجھے فی الحال یاد نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کوئی برا کام کرتا ہوں تو اس کا گناہ یا اچھے کام کا ثواب میرے والدین کو پہنچتا ہے؟ والدین کی جو ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بچے کو رزق حلال کھلایا، تربیت صحیح کی. اب اگر جا کر آگے وہ بگڑ گیا تو اس گناہ کی اجازہ انہیں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے بھی تربیت کی ہی نہیں تو پھر وہ ہر گناہ میں بھی شریک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اولاد جو نیکی کرتی ہے وہ والدین کو لازماً پہنچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت عمل کو ختم کر دیتی ہے مگر 3 چیزیں. کوئی ایسا کام وہ کر گیا بھلائی کا جو اس کے بعد لوگ کرتے ہیں، جیسے ہسپتال بنا دیا کچھ، اور نیکی کا کام جس کا فیض دنیا کو پہنچ رہا ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی کنواں بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، کوئی نیکی کا کام کر گیا. یا پھر اس کی اولاد ہے وہ نیکی کرتی ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. یا پھر اس نے کسی ایسے کام کی ابتدا کی جو نیک ہے، جیسے بعض چیزیں پبلک میں مشتہر ہو جاتی ہیں یہ کرنا چاہیے. اگر برائی کی ابتدا کر دی اور بدعات شروع کر دی اور لوگ کرتے جا رہے ہیں تو اس کا گناہ اسے ملتا رہے گا. صحیح. نیک کام کی ابتدا کر دی، لوگ آ کے نیکی کرتے جا رہے ہیں، جب تک کرتے رہیں گے اس کا ثواب اسے بھی ملتا رہے گا. بالکل ٹھیک. تو اولاد جو ہے یہ آدمی کی زراعت ہے. صحیح. اچھی ہوگی تو اچھے پھل ملتے رہیں گے، خراب ہوگی تو باز پرست ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس میں والدین کا کوئی قصور نہیں ہے اور اولاد کو برا کام کرتی ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اگر انہوں نے اپنی پرورش میں کمی نہیں کی پھر کرتی ہے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے. اس طرح تو آپ انبیاء کے ابن علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر سال غرق ہو گیا، انہوں نے تو اس کی تربیت میں کمی نہیں کی تھی. ٹھیک. بالکل صحیح. اس کے مزاج میں خرابی آ گئی، اس نے وہ راہ اپنا لی. بالکل اس کے ذمہ دار نوح علیہ السلام تو نہیں. صحیح. اچھا جی شیر احمد ہے ناروال سے، یہ کہتے ہیں کہ نان مسلم کافر ہیں تو کیا عیسائی بھی کافر ہیں؟ عیسائی اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں. ان کے پاس بھی کتاب ہے، ان کے پاس بھی کتاب ہے، لیکن جو حضور پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. نان مسلم ہے لیکن یہ کافر نہیں ہے، اہل کتاب ہے. اہل کتاب. ٹھیک ہے. اب یہ جو انہوں نے عقیدے وضع کر لیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کی کتاب کا عقیدہ نہیں ہے. یہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ بیٹا، تو ان عقیدوں کی وجہ سے یہ مشرک ہو گئے.
صحیح. ان کے ساتھ جو آج کے عیسائی یہودی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے ان کے ساتھ وہ سلوک اہل کتاب والا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو. بالکل صحیح. بالکل صحیح. شاہ میر حیدر ابو ظبی سے حضرت جی حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، جبکہ باقی تمام نیکیوں کی جزا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. پھر اس میں خاص طور پہ یہ فرمانا کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا سے کیا مراد ہے؟ میرے بھائی، نیکی اللہ کی اطاعت ہی کا نام ہے، لیکن سارے اعمال میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی مداخلت ہوتی ہے. کہیں بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں، کہیں دوست احباب ہوتے ہیں، کہیں دنیا میں ہوتا ہے. روزہ ایک ایسی قلبی کیفیت ہے کہ آپ ایک کمرے میں لیٹے ہیں، فریج میں پانی بھی رکھا ہے، کوئی بندہ بھی نہیں، آپ پھر بھی پیاسے ہیں. سبحان اللہ. یعنی سبحان آپ اللہ. صرف اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی حال میں بھی. بے شک. تو اب اس ساتھ ہونے کا اجر بھی کوئی خاص ہی ہوگا. ظاہر ہے کیونکہ اس وقت آپ پی سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے میں ہیں. نے دیکھا میں ایک جنگل سے جیپ پر گزر رہا تھا، ایک تالاب کے اس جو بنا ہوتا ہے بند سا، اس کے اوپر سے مجھے جیپ گزارنا تھی. دوسری طرف سے ایک گرمی تھی، بڑی گرمیوں کے روزے تھے. ایک چروایا بھیڑوں کا ریوڑ لے کر آیا بکریوں کا، اور بھیڑ بکریاں پانی پہ ٹوٹ پڑی. اس نے چادر طے کر کے اس طرح رکھ کے تھوڑی سی چھائیں بنائی ہوئی تھی پیشانی پر ماتی. اس نے آرام سے چادر الگ رکھی، اپنی کلاڑی لاٹھی الگ رکھی، جوتے اتارے، پانی کے کنارے پہ ایک پتھر پڑا تھا اس پر بیٹھ گیا، وضو کرنا شروع کر. میں سوچ رہا تھا کہ کس بے دردی سے جانور پانی پر ٹوٹے، یہ بھی انسان ہے. صبح سے ان کے ساتھ جنگل میں پھر اسے کس نے روکا ہے؟ یہ پانی نہیں پیتا، یہ بیٹھ کر وضو کر رہا ہے، نماز ادا کر. اللہ تو یہ ایک حضور حق کی کیفیت تھی. اسے کوئی روکنے والا نہیں بجوز اس کے کہ اللہ اس کے ساتھ. بے شک. اس کے سامنے اس کی نافرمانی نہیں کر. اب یہ ایک کیفیت ہے، اگر اللہ نصیب کرے تو محسوس ہو سکتی ہے، ورنہ کیفیات سمجھا کون سکتا ہے. تو پھر اس کا اجر بھی اسی انداز سے ہوگا. بے شک. بے شک. اب دیکھیے نا، وہ مطلب جنگل بیابان میں وہ چرواہ ہے، اور وہاں پہ اس کی اللہ میاں سے کمٹمنٹ ہے. اس کے میں بھی آ رہا تھا، میں گزر گیا، لیکن وہ کچا سا راستہ تھا، آرام سے گزر رہا تھا، تو میری نظر پڑی تو میں نے دیکھو. اللہ اکبر. میں بھی دیکھتا ہوا گزر گیا کہ اب یہ پینے کی بجائے وضو کی تیاری کر رہا ہے. صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو اس لیے اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے کہ جتنی گہری کمٹمنٹ ہوگی پھر اس کا اجر اتنا گہرا ہوگا. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. اور ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں حافظ نجم الدین ساہیوال سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی دو اصطلاحات ہیں، صاحب اقوال اور صاحب حال. بہت مہربانی ہوگی اگر ان کی وضاحت فرما دیں. کہا جاتا ہے کہ صاحب حال صاحب اقوال ہو سکتے ہیں، لیکن صاحب اقوال صاحب حال نہیں ہو سکتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس جملے کی برخوردار اصلاح کر لو. یہ جملہ ایسے ہے کہ صاحب حال صاحب قال بھی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، صاحب حال صاحب کال بھی ہوتا ہے، لیکن صاحب کال ہوتا ہے، صاحب حال نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ہو سکنے کی بات نہیں ہے، صحیح ہوتا ہی نہیں۔ بات وہی ہے جو آپ کے پچھلے پروگرام میں گزری کہ ہر قول کے ساتھ ایک کیفیت بھی ہوتی۔ بالکل صحیح۔ جن لوگوں نے اللہ کا کلام سنا، اللہ کے نبی کے ارشادات سنے اور ان کی کیفیات پائیں، کیفیت کا درجہ ہر بندے کا اپنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کس کو کتنی کیفیت نصیب ہوئی تو وہ صاحب حال کہلائے۔ صحیح، اب کال ان تک پہنچا تو آگے ان پر حال وارد ہوا، ٹھیک ہے، تو صاحب حال صاحب کال تو ہو گئے۔ ہو گئے، بالکل ہو گئے۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہر صوفی عالم ہوتا ہے، اس کے پاس علم پہنچتا ہے، اس علم کی کیفیات آتی ہیں جو اسے صوفی بناتی۔ بالکل صحیح۔ ایک دوسرا بندہ ہے جو اقوال یا علم حاصل کرتا ہے، اس کی کیفیات اس کے پاس نہیں، تو وہ صاحب کال ہے، صاحب آپ حال کو نہیں ہو بات سنا سکتا ہے، آپ کو مسئلہ بتا سکتا ہے، آپ کے دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا کہ آپ اس پر عمل بھی کریں۔ سکتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو ہر صاحب حال صاحب کال بھی ہوتا ہے، لیکن صاحب کال صاحب حال ہوتا نہیں، بن سکتا ہے، بن سکتا ہے، چاہے بالکل تو ٹھیک۔ وہ بھی اگر حاصل چاہے کر تو وہ بھی کیفیات لے کے حاصل کر سکتا ہے۔ کیفیت حاصل کر کے بن سکتا ہے۔ رضیہ ہے کراچی سے، یہ کہتی ہیں حضرت جی یہ عام تاثر ہے کہ رمضان میں مرنے والا بخشا جاتا ہے، لیکن اب 1 مہینے کے 30 دنوں میں بے شمار مخلوق دنیا سے رخصت ہوتی ہے، تو کیا وہ سب کے سب بخشے جائیں گے؟ بخشے یا نفشے جانے کا تعلق انسان کے بنیادی طور پر عقیدے اور اس کے بعد کردار سے۔ ٹھیک ہے، عقیدہ بھی درست ہے، کردار بھی اچھا ہے، اور پھر موت رمضان میں آ گئی تو نور نور۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، عقیدہ بھی درست نہیں، کردار بھی صحیح نہیں، تو شاید رمضان میں سختی زیادہ کر دیں کہ تم نے اس کا بھی حیا نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کی مرضی کہ نہیں۔ بے شک، تو صرف رمضان سے نہیں بخشے جاتے، بخشے جانے کی بنیاد ایمان ہے اور اس کے بعد اعمال ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح، ایمان ہے، اعمال نہیں بھی ہیں تو امید ہے اللہ معاف کر دے۔ ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کافر کو یا مشرک کو نہیں بخشے، بالکل ٹھیک، تو یہ تو طے ہو گیا۔ تو مغفرت عقیدے اور اعمال سے ہے۔ اب یہ ہے کوئی کسی جمعے کو مر گیا، مبارک دن تھا، تو وہ نجات میں ہے تو اسے مزید کوئی رعایت مل جائے گی۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، رمضان میں مر گیا تو نجات میں اس کی نجات بہت بہتر ہو جائے گی۔ اب یہ تو نہیں، رمضان میں کیا کتے نہیں مرتے، جانور نہیں مرتے، کافر نہیں مرتے، وہی نا، موت و حیات کا سسٹم تو ایک سسٹم ہے، جاری ہے، لیکن رمضان کی برکات وصول کرنے کی جس میں استعداد ہے وہ رمضان میں مرا تو اس کا کام اور اچھا ہوگا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جو انہوں نے اس کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ جتنی باقی مخلوق دنیا سے جاتی ہے تو انسانوں کے علاوہ یا جنوں کے جن بھی جواب دے ہوں گے کیا؟ جواب دے ہوں گے، تو ان کے علاوہ باقی مخلوق بھی جواب دے، جواب دے سب ہوں گے، سب جواب دے، سب جواب دے ہوں گے۔ بات ان صرف کے لیے یہ بھی ہے، دوزخ جنت، ان کے بات لیے صرف یہ ہے ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بکری نے بکری کو سینگ مارا ہوگا، محاسبہ ہوگا۔ اچھا، مخلوق ساری زندہ کی جائے گی، جواب طلبی سب سے ہوگی، اپنا جس نے جرم کیا اس کی سزا پا کر فنا ہو جائیں گے، جس کی نجات ہو جائے گی وہ بھی فنا ہو جائے گا سوائے انسانوں۔ اچھا، باقی ساری چیزیں اپنی جزا و سزا برائی پا کر اللہ معاف کر دے، اس کی مرضی، سزا دے تو وہ سزا بھگت کے ختم ہو جائیں گی، جو بری ہو جائیں گے وہ ویسے ہی ختم کر دیے جائیں گے۔ صحیح، قرآن میں دیکھیں جنات کو جنت میں جانے کی نوید کہیں نہیں ہے، فرمایا یجرکم من عذاب النار، اگر تم اطاعت کرو گے تو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ صحیح، بالکل صحیح، تو جن بھی ختم ہو جائیں گے، صرف انسان ہمیشہ رہیں گے جن کی روح عالم امر سے۔ امر سے ہے، بالکل تو ٹھیک، باقی حساب ہر ایک کیڑی کو بھی دینا پڑے گا، صحیح، اور اپنا وہ بھگت کے جائے گی، بھگت کے فنا جائے بھی ہوگی تو بھگت فنا کی ہوگی۔ کر دی جائے گی۔ صحیح۔ اچھا جی، اگلا سوال بھی بڑا لازم سوال ہے۔ شازیہ زاہد ہیں رحیم یار خان سے، یہ کہتی ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان المبارک میں ہی ادا کی جائے؟ رمضان نے زکوٰۃ کی تھیوری یہ ہے کہ آپ کے پاس رقم آتی ہے،
وہ بچ جاتی ہے آپ کی ضروریات سے، ٹھیک ہے، سال بھر وہ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، تو جس دن رقم آئی تھی اس دن اس کا سال پورا ہوگا، اس دن اس کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ وہ رمضان کے بعد ہو، جی پہلے بعد ہو، اس کا کوئی تعلق رمضان کا تو نام ہی زکوٰۃ کے ساتھ نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کیسے جڑ گیا؟ یہ جڑ گیا، کہ جتنے جب لوگ زکوٰۃ جمع کرنے والوں نے جوڑ لیا، ایک مہینہ بنا لیا کہ اس میں ہم مانگا کریں گے۔ یا شاید اس حدیث کے تناظر میں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے؟ نہیں، سخاوت اور بات ہے، اچھا، سخاوت اور زکوٰۃ چیز تو فرض ہے۔ صحیح، اچھا، یہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی آپ ہے۔ کے پاس ایک رقم آئی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، سخاوت نفل ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے۔ صحیح، اور وہ زکوٰۃ سے آپ ہٹ کے گئے، پاس 100 روپے آئے، بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ نے خرچ نہیں کی، ضرورت نہیں پڑی، آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، پڑے رہے۔ صحیح، جس تاریخ آئے تھے، جب پھر وہ تاریخ سال بعد آئے گی تو ان میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی دینا۔ آپ کے پاس بالکل لاکھ ٹھیک۔ آیا، آپ کے پاس کروڑ آیا، جو رقم آپ کی ضرورت سے زائد محفوظ پڑی رہے گی، جس دن اس پہ سال پورا ہوگا اس دن اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، تو یہ زکوٰۃ تو سارا سال چلتی رہے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محکمہ بنا دیا تھا زکوٰۃ جمع کرنے کا، ٹھیک ہے، اور جو مرکز کا ٹیکس تھا حکومت کا وہ زکوٰۃ تھی۔ صحیح، جہاد پر بھی، فلاح کے سارے کاموں پر بھی اس سے بیت المال سے خرچ ہوتا تھا۔ اب محکمہ جو ہے، جو جمع کراتا اپنی مرضی سے، وہ تو سارا سال کراتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو محکمے ہیں وہ خاص مہینوں میں ان کے عمال چکر لگاتے اور زکوٰۃ جمع کرتے تھے۔ صحیح، بالکل صحیح، تو وہ پھر ایک رواج بن گیا کہ اس مہینے میں جمع کی جائے، حالانکہ وہ شاید رمضان میں نہیں کرتے تھے، کہیں آگے پیچھے کرتے تھے، لیکن وہ ایک رواج بن گیا، وہ کرتے کرتے رمضان تک آ گیا۔ زکوٰۃ تو سارا سال بیت المال میں پیسہ آتا رہتا ہے، اور زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ مرکزی حکومت، اگر مسلمانوں کی حکومت ہے تو مرکزی حکومت زکوٰۃ جمع کرے، صحیح، جتنے ملکی اخراجات ہیں اس سے ادا کرے۔ اگر کوئی حادثہ پڑتا ہے یا زکوٰۃ کم ہوتی ہے تو جتنی زکوٰۃ کم ہوتی ہے اتنے ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر زکوٰۃ بڑھ جاتی ہے تو وہ ٹیکس ختم ہو جائیں۔ کوئی جنگ آ جاتی ہے، کوئی حادثہ آ جاتا ہے، ضرورت زیادہ پڑ جاتی ہے تو ضرورت کے لیے ٹیکس لگا سکتے ہیں، ورنہ پھر وہ ٹیکس جب ضرورت ختم ہوگی معاف ہو جائے۔ امپورٹ ٹیکس ایک دفعہ ہے کہ ریاست کی بارڈر سے چیز اندر آتی ہے، حکومت ٹیکس لیتی ہے، اس کے بعد اس پر ٹیکس جائز نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ سارے یہ انکم ٹیکس وغیرہ یہ تو انہوں نے گھڑ لیے۔ یہ پورے مطلب ہمارے اسلام کے اندر پورا نظام موجود ہے، پورا نظام موجود ہے۔ پھر اس کی طرف کیوں توجہ نہیں دیتے، اور پھر ہر سال روتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بجٹ خسارہ ہے؟ میرے بھائی، غلطی ہوئی مجھ سے، میں نے ایک دفعہ پورا یہ تجزیہ نکالا، اس وقت ہمارا بجٹ ہوتا 12-13 خرب، اب تو چلا گیا نا، پتہ اب نہیں تو 44 خرب پہ چلا گیا۔ وہ 12-13 خرب کے درمیان ہمارا مرکزی بجٹ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیلکولیشن کرائی زکوٰۃ کی، جس میں ہم ہوٹلز نہیں لے سکے، صحیح، جس میں ہم ٹرانسپورٹ، بسیں، ٹرک وغیرہ، ان کی آمدن نہیں لے سکے۔ باقی لم سم ذمہ داروں پہ عشر واجب ہے، وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آمدن پہ، ملازموں پہ، تنخواہوں پہ، کاروباری لوگوں پہ۔ تو ہمارا بجٹ کو ہوتا تھا 13 خرب، اور جو زکوٰۃ کا ہمارا تخمینہ ہوٹلوں ٹرانسپورٹ کو چھوڑ کر تھا وہ 15-16 خرب سے زیادہ تھا۔ صرف زکوٰۃ اتنی اکٹھی ہو جاتی، صحیح، اسی ملک میں۔ تو گورنر پنجاب نے مجھے بلایا، میری بات ہوئی، میں نے انہیں مظاہرہ دکھایا، میں نے کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ پرویز مشرف کا دور تھا۔ صحیح، تو وہ حیران ہو گئے، کہتے واقعی؟ میں نے کہا واقعی اگر یہ آپ عشر اور زکوٰۃ اور یہ قربانی کے چمڑے اور یہ جمع کریں زمین کا عشر، تو آپ کا سارا بجٹ یہاں سے پورا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو قربانی کی کھالیں ہیں یہ بھی گورنمنٹ لے سکتی، لینی گورنمنٹ کو۔ اچھا، یہ لینی ہی گورنمنٹ کو چاہیے؟ قربانی کی کھالیں، زمین کا عشر، زکوٰۃ، صدقات، یہ لینے گورنمنٹ کو، مرکز کو چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح، اور اسے آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے چاہیے لوگوں کی فلاح کے لیے، ملک کی ضروریات کے لیے،
یہ IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل اسے. لیکن وہ حکومت نے کچھ ضیاء الحق مرحوم نے کوئی کوشش کی، زکوٰۃ کا ایک محکمہ بنایا، پچھلوں نے اسے سیاسی رشوت بنا دیا. اب وہ زکوٰۃ کا محکمہ تو ہے، زبردستی بینک سے کاٹ لیتے ہیں، کچھ کو معاف کر دی، کچھ سے کاٹ لی. اس کا جو شرعی معیار تھا وہ بھی بدل دیا، جتنی پرسنٹیج تھی وہ بھی بدل دی، اور تب سے اب تک وہ سیاسی رشوت ہے جس کو دینی ہوتی ہے اسے اس سے فنڈ ریلیز کر دیتے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات. حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم، حضرت جی کی کتاب نقوش اول سے اقتباس ہے. لیلۃ القدر کس نے پائی؟ اس نے جس کا اپنے رب سے سودا ہو گیا، جس نے اپنی مرضی کتاب الہی کے سامنے چھوڑ دی. اور اگر یہ سودا نہیں ہے تو پھر یہ شب بیداری ایک رسم ہے. شب قدر کا مزہ تو جب ہے کہ کوئی کیسا بھی گناہ گار تھا، جاہل و بیوقوف تھا، خطا کار تھا، اسے شب قدر ملی تو وہ اللہ کا بندہ بن گیا. اس کی سوچ بدل گئی، اس کے فیصلے بدل گئے، وہ انسان ہی بدل گیا. اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا